صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام: لست احب ان ارى الشاب منکم الا غادیا فی حالین اما عالما او متعلما. سب سے پہلے میں آپ سبھی کی خدمت میں شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی مناسبت سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. جیسا کہ ایک روایت کے مطابق 15 شوال بھی ہے. ہم لوگوں کے ٹاپک میرج لائف کے بارے میں تھی، شادی شدہ زندگی اور جو ریلیشن ہے میاں بیوی کے، اس کے بارے میں ہم لوگوں کی ٹاپک تھی. لیکن شہادت کے مناسبت سے کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے اور آپ کے فرمان کے مطابق آج جوانوں سے متعلق کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا کہ امام کی نظر میں جوانوں کی کیا اہمیت ہے. اور امام نے، اگر اب ہم پوری سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں گے تو اہل بیت کے یہاں تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ میں دیکھیں گے کہ اہل بیت نے اور انبیاء نے جوانوں کو بہت زیادہ توجہ دی ہے. اور امام نے کئی مرتبہ الگ الگ زاویوں سے بیان کیا ہے کہ ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ اس طریقے سے رہیں کہ لوگ خود کہیں کہ یہ جعفری ہے، اس کی نسبت جعفر صادق سے ہے. جیسا کہ ہمارے فقہ جعفریہ، ہماری فقہ امام سے ہی منسوب ہے اور اس کے لیے علماء ہمارے بیانات دیتے ہیں. لیکن آج میں چاہوں گا کہ امام کی نظر میں جوانوں کی کیا اہمیت ہے، اور امام کے کلام میں، امام کے ارشادات میں، امام کی زندگی میں امام نے خاص توجہ دی ہے جوانوں کو. اور یقیناً اگر کسی بھی قوم کی پہچان اور کسی بھی قوم کی اگر جس کو کہا جائے کہ اگر کوئی نظریہ ہو، کوئی تحریک ہو، کوئی مومنٹ ہو، کوئی انقلاب ہو، تو اسے جوان ہی آگے بڑھا سکتے ہیں. تو جوانوں کی خاص اہمیت ہے اہل بیت کی نظر میں. چھٹے امام کی نظر میں میں 2-3 موارد آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلا مورد ہے امام کا جوانوں کو لے کر کہ جہاں امام محمد ابن عبداللہ ابن حسن، جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پوتروں میں آتے ہیں، اور انہوں نے ایک انقلاب اور قیام کیا تھا بنی عباس کے خلاف. تو امام سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا نفس زکیہ، امام کی جب ان سے ملاقات ہوتی ہے تو امام ان سے فرماتے ہیں کہ جب قیام کی باتیں ہونے لگیں اور تحریک کی اور بنی عباس کے خلاف ایک قیام محمد ابن عبداللہ ابن حسن نے شروع کیا، تو امام نے نصیحت کی انہیں اور فرمایا کہ یبن اخی علیک بالشاب ودعا عنک الشیوخ. امام نے ایک نصیحت کی انہیں، فرمایا کہ اے برادر زادے، اے میرے بھتیجے، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہوں گا. وہ نصیحت یہ ہے کہ جوانوں کو اپناؤ. اگر تم اپنے قیام میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جوانوں کو اپناؤ، اور بزرگوں سے اور ضعیف لوگوں کو اپنے سے دور رہو. یقیناً ضعیف اور بزرگ حضرات میں وہ توانائی نہیں ہوتی ہے اور وہ کام انجام نہیں دے پاتے ہیں، چاہے وہ میدانی کام ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان جا کر اپنے نظریات اور اپنے عقائد پھیلانا ہو. لیکن امام نے انہیں تاکید فرمائی کہ جوانوں پر کام کرو، اور تم اپنے انقلاب کو اور اپنے قیام کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو علیک بالشاب، امام نے کہا جوانوں کو اپناؤ. اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی انقلاب، کوئی قیام، کوئی تحریک اگر اسے کامیاب بنانا ہوتا ہے تو جوانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور جوانوں کو ابھارا جاتا ہے. چاہے وہ تحریک، چاہے حق کی تحریک ہو، چاہے باطل کی تحریک ہو. اور آپ آج دنیا میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ باطل افراد بھی اگر اپنی تحریک کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ جوانوں کو انوالو کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کسی بھی حکومت میں جو ہے ایک اسٹوڈنٹ پاور جو ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اگر کوئی تحریک
کوئی انقلاب، کوئی فکر اگر جوانوں کو اپنائے رکھتی ہے اور جوانوں پر کام کرتی ہے تو وہ تحریک زیادہ آگے بڑھتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے، چاہے وہ تحریک حق کی ہو چاہے وہ باطل کی ہو۔ اور ہمارے ہندوستان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوانوں کو کیسے ورغلایا جاتا ہے، کیونکہ جوانوں کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ جوش ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اسلام نے بھی اور اہل بیت نے بھی جوانوں کو اپنانے کی گزارش دی ہے کہ وہ جوانوں کو اپنائیں اور جوانوں پر کام کریں۔ یہ ایک مورد تھا اور ایک موقع تھا کہ جہاں امام نے محمد ابن عبداللہ ابن حسن سے فرمایا کہ جوانوں کو اپنائیں۔ ایک اور مورد ہے کہ جہاں ایک صحابی تھے امام کے ابو جعفر احول کہ امام نے ان کو بصرہ میں تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور امام نے انہیں کام دیا تھا کہ وہ جائیں اور دین محمدی کو عام کریں اور فقہ جعفری کو پھیلائیں۔ تو جب یہ امام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو امام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا رہا، لوگ ہماری امامت اور ہماری ولایت کو اپنانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ابو جعفر احول نے کہا کہ مولا افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت کم شیعہ ہیں، آپ کے چاہنے والے بہت کم ہیں اور بہت کم ساتھ دیتے ہیں آپ کا اور آپ کی باتوں پر۔ تو امام نے فرمایا کہ علیک بالاحداث فانہم اسرع الی کل خیر۔ امام نے انہیں بھی تاکید کی، امام نے فرمایا کہ تم جوانوں کو اپناؤ، تم جوانوں پر کام کرو، کیونکہ یہ نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے میں سب سے زیادہ تیز ہوتے ہیں، یہ نیکیوں کی طرف بہت جلدی مائل ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک رجحان ہوتا ہے، ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے۔ تو یہ دوسرا موقع ہے کہ جہاں امام نے تبلیغ دین کرنے کے لیے اور اسلام کی باتوں کو پھیلانے کے لیے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ جوانوں پر کام کرو۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ جوان کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے دین کے لیے اور اچھے کاموں کی طرف آگے بڑھنے کے لیے، وہ جذبہ نہ بچوں میں ہوتا ہے نہ بوڑھے بزرگوں میں ہوتا ہے، لہٰذا جوان بہت جلدی دین کی طرف آتے ہیں، بہت جلدی جس کو کہا جائے کہ اس فکر کو اپنا لیتے ہیں۔ لہٰذا امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ اگر تم دین میں کام کرنا چاہ رہے ہو اور دین کو پھیلانا چاہ رہے ہو تو جوانوں پر کام کرو، علیک بالاحداث، جوانوں کو اپنا اور جوانوں کے ذریعے کام کرو۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ تیسرا ایک اور موقع ہے کہ جہاں امام نے ہشام ابن حکم کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہشام ابن حکم یہ امام کے بہترین صحابیوں میں آتے ہیں، جیسا کہ آپ نے امام کے کچھ خاص صحابی تھے، امام کے کچھ خاص شاگرد تھے کہ جو امام نے جن کو الگ الگ موضوعات پر کام کرنے کے لیے کہا تھا، جیسا کہ جناب مفضل تھے، جناب ہشام ابن حکم تھے، جناب عمرو تھے۔ یہ بہت سارے ایسے امام کے شاگرد تھے خاص کہ جو امام نے جن کو ان کے اعتبار سے ان کو تیار کیا تھا۔ توحید مفضل آپ نے نام سنا ہے، ہشام ابن حکم کے منطق اور استدلال اور ان کا جو لاجک تھے وہ اس میں کامیاب اور ماہر تھے، اور وہ بہت آسانی سے دین کی باتیں سمجھا دیا کرتے تھے جناب ہشام ابن حکم۔ روایت میں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس طواف کر رہے تھے اور طواف کے بعد آپ اپنے چند اصحاب اور راویوں اور شاگردوں کے ساتھ آپ بیٹھے تھے کہ ہشام ابن حکم نوجوان اور جوانی کے دہلیز میں بھی انہوں نے قدم رکھا تھا۔ جب ہشام ابن حکم امام سے ملاقات کے لیے آتے ہیں تو امام ان کے استقبال میں اٹھتے ہیں اور امام ان کو اپنے بازو بٹھاتے ہیں اور بڑے خوش روئی سے ان سے ملاقات۔ تو یہ دیکھ کر جو دوسرے صحابی اور راوی بیٹھے تھے وہ سب تعجب کرتے ہیں کہ امام ایک ایسے ہمارے ہوتے ہوئے، ہم بزرگوں کے ہوتے امام ایک جوان سے اس طریقے سے بات کر رہے ہیں۔ تو امام نے سب کے چہرے پر نظر ڈالی اور کہا کہ اچھا سنو، تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ میں نے کیوں ہشام ابن حکم کے خاص گفتگو کر رہا ہوں میں ان سے؟ وہ امام ہشام ابن حکم سے سوالات شروع کرتے ہیں اور ہشام ابن حکم ایک سوال کا صحیح طریقے سے جواب دیتے ہیں، اور جب جواب دیتے ہیں تو امام فرماتے ہیں کہ اے ہشام ابن حکم، خدا تمہیں آباد رکھے، نفعک اللہ بہ وثبتک۔ امام فرماتے ہیں کہ نفعک اللہ بہ وثبتک، امام نے ہشام ابن حکم کو دعا دی کہ خدا تمہیں کامیاب کرے اور تمہیں ثابت قدم رکھے۔ تب امام نے اپنے شاگرد، اپنے صحابیوں اور راویوں کی طرف نگاہ کر کے کہا کہ اس وجہ سے میں اس جوان کو، ہشام ابن حکم کو جو ہے توجہ دے رہا ہوں کہ اس جوانی کے عالم میں ان کا علمی معیار یہ ہے۔ تو پھر امام نے ان سے کہا کہ اے ہشام، کیا تم تیار ہو کہ تم ہمارے مطالب، تم ہمارے مفاہیم، تم ہمارے عقائد، چاہے توحید، نبوت، اصول دین، یہ ساری چیزوں کو لوگوں کے درمیان عام کرو گے؟ تو ہشام نے کہا کہ یقیناً مولا، میں تو اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں۔ تو امام نے اس وقت دعا دی کہ خدا تمہیں ثابت قدم رکھے اور تمہیں دین کے لیے نافع بنائے، تم دین کے لیے
فائدہ مند ثابت ہو سکو. یہ امام کی دعا تھی ہشام ابن حکم کے لیے. تو یقیناً یہ اس طریقے کی دعا ایک جوان شاگرد کے لیے بتاتا ہے کہ امام کا چاہنے والا جو جوان ہے اسے کس طریقے سے ہونا چاہیے, اور جب وہ جس دین کو وہ مان رہا ہے اس دین میں اسے ماہر ہونا چاہیے, اور وہ دوسروں کو قائل کر سکے اپنے دین پر, اپنے اسلام پر, اپنے ایمان پر, وہ سامنے والے کو اپنے دین پر ثابت کر سکے اور قائل کر سکے. لہٰذا یہ تیسرا موقع تھا کہ جہاں امام نے ہشام ابن حکم کے حق میں دعا بھی کی, اور دوسرے راویوں اور صحابیوں کے لیے فرمایا کہ دیکھو ایسے افراد چاہیے ہمیں, کہ جو ایسے جوان چاہیے کہ جو دین کی خدمت کر سکے اور دین کا پیغام پہنچا سکے. اور بھی ایسے بہت سارے موارد ہیں کہ جہاں امام نے خاص توجہ دی ہے, جہاں امام نے خاص جوانوں کے لیے کہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ جوانوں میں دین کو اور عقائد کو عام کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر ان کے عقیدوں پر قبضہ کر لیں, غیر ان کے عقیدوں کو بگاڑ دیں. لہٰذا یہ امام کی طرف سے تاکید ہے جوانوں پر کام کرنے کے لیے. یا پھر امام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جوان مجھے دین کی سمجھ نہ رکھتا ہو, اسلام کے مسائل نہ جانتا ہو, تو میں اسے پنش کروں گا, میں اسے سزا دوں گا, میں اسے کوڑے سے ماروں گا. یعنی یہ سختی بھی امام بتا رہے ہیں کہ ایک امام کا چاہنے والا جو جوان ہوتا ہے اسے دین کے مسائل, بیسک رولز بھی اسے پتہ ہونا چاہیے, اسے دین کے بارے میں احکام اور جس کو کہا جاتا ہے اصطلاح عربی میں یا اصطلاح اسلامی میں تفقہ در دین بھی اسے ہونا چاہیے, اسے اپنے مسائل سے آگاہی ہونی چاہیے. بس میں اس حدیث کی طرف ہوں جس حدیث کو میں نے شروع میں پیش کیا کہ امام ایک جگہ حدیث میں فرماتے ہیں کہ لست احب ان ارا ارشاب, مجھے یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں کسی جوان کو ایسا دیکھوں کہ وہ ان دو حالتوں میں نہ پایا جاتا ہو. یعنی ان دو حالتوں میں اگر میرا کوئی جوان ہے جو مجھے مانتا ہے اور میرا کلمہ پڑھتا ہے, میرے دین پر ہے, تو اس جوان کو چاہیے کہ وہ دو حالتوں میں, دو سچویشن میں اسے ہونا چاہیے, دو حالتوں میں اسے ہونا چاہیے, اما عالمن اور متعلمن, یا اسے عالم ہونا چاہیے یا متعلم ہونا چاہیے. یعنی یا اسے وہ علم کا اسے ماہر ہونا چاہیے یا وہ علم دین حاصل کرنے والا, عالم اور متعلم, یا وہ عالم بنے یا وہ شاگرد بنے. ان دو کے علاوہ اگر وہ تیسری کیٹیگری میں آتا ہے, یعنی جہالت اور جہل کی کیٹیگری میں آتا ہے, تو امام کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے ایسا جوان بالکل بھی پسند نہیں ہے, میں اسے اپنا چاہنے والا بھی نہ کہوں. تو اگر میں جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوں, اگر میں اپنے آپ کو جعفری کہتا ہوں, میں اگر فقہ جعفری کا ماننے والا ہوں, تو مجھے دو کام کرنا ہے, یا تو میں عالم بن جاؤں یا میں متعلم یعنی علم دین حاصل کرنے والا, اور میرے ان روزمرہ مسائل کو مجھے برابر ہر جس کو کہا جائے کہ کم سے کم مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اندر کیا کمی ہے, میں ان کمیوں کو پورا کروں. مجھے روزے, دین اور نماز کے مسائل کی جانکاری ہونی چاہیے. آج کے ماحول میں میں کیسے جی سکوں, آج کے سوشل میڈیا کے اس دور میں میں کیسے اپنے ایمان کو بچا سکوں, اتنا کنٹرولنگ پاور میرے اندر ہونا چاہیے. آج کل کے جو الگ الگ مسائل آ رہے ہیں ان مسائل کا علم میرے پاس ہونا چاہیے. ایک جوان کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ امام فرما رہے ہیں کہ میرا چاہنے والا یا عالم ہوتا ہے یا متعلم ہوتا ہے, اس سے ہٹ کر میرا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. اگر وہ اپنے آپ کو چاہنے والا کہہ رہا ہے تو وہ عالم اسے بننا چاہیے, یا وہ متعلم یعنی وہ عالم دوست, اسے چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کو معلوم کرے اور اپنے روزمرہ کی زندگی کے مسائل کو معلوم کرے. لہٰذا ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ امام کی نظر میں جوانوں کی خاصی اہمیت ہے, اور کوئی بھی انقلاب, کوئی بھی تحریک, کوئی بھی قیام بغیر جوانوں کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں کائنات میں جتنے بھی ابھی تک کے دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں, جتنے بھی مومنٹس آئے ہیں, جتنی بھی تحریکیں آئی ہیں, وہ کامیاب اگر ہوئی ہیں تو جوانوں کی وجہ سے ہوئی ہیں. اگر ناکام ہوئی ہیں تو اس وجہ سے ناکام ہوئی ہیں کیونکہ اس میں جوانوں کو اس تحریک میں شامل نہیں کیا گیا. لہٰذا کربلا جیسا جو قیام آج ہمارے پاس زندہ ہے, عاشورہ جیسا قیام آج اگر ہمارے پاس زندہ ہے, تو یقیناً اس میں ایک جوان کا نام ضرور آتا ہے, اور وہ ہے جناب علی اکبر اور جناب قاسم. یہ دو جوان ایسے تھے کہ جنہوں نے کربلا کے قیام کو قیامت تک کے لیے قائم رکھا ہے, اور اس قیام کو یقیناً انہی جوانوں کی وجہ سے
جناب علی اکبر جناب قاسم کے ماننے والے جو جوان ہیں یہ لوگ اسی قیام کو آگے لے کر چلتے رہیں گے۔ لہٰذا عزیزو آج دنیا میں اگر باطل قومیں بھی، اگر باطل تحریکیں بھی اگر اپنے قیام کو، اپنے تحریک کو، باطل فکریں بھی اگر اپنی فکروں کو کامیاب کروانا چاہتے ہیں اور سوسائٹی میں پھیلانا چاہتے ہیں تو وہ جوانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں جگہ جگہ پر جہاں پر بھی اگر کوئی اپنی غلط اور باطل فکر کو بھی اگر عام کرنا چاہتا ہے تو وہ جوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور جوانوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو جوانوں پر کام کرنا چاہ رہا ہے۔ والدین کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے، عالموں کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے، قوم میں موجود دوسرے بزرگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جوانوں کو سمجھیں اور کوشش کریں کہ جوانوں کو اپنی دین کی طرف لے کر آئیں، جوانوں کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئیں، جوانوں کے ساتھ نرمی سے بات کریں، جوانوں کے ساتھ ملائمت سے بات کریں، کیونکہ یہ جوانی خون گرم ہوتا ہے اور گرم ولولہ ہوتا ہے، تھوڑی بھی ان سے ٹیڑھی بات کی جائے تو یہ بہک سکتے ہیں، گمراہ ہو سکتے ہیں، دوسرے راستے پر جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم جوانوں کو خاص توجہ دیں تاکہ یہ انقلاب جو اسلامی ہے یا جو فقہ جعفری ہے وہ قیامت تک اس فکر کو عام کیا جا سکے۔ خداوند عالم ہم سب کو فقہ جعفری پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔